بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور میرے دل کی التجا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ بزم عقیدت میں ہوں، آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اور آج کل ہماری بہت اچھی ٹرانسمیشن ہوئی جو کہ ہم نے خدمت انسانیت کے اوپر کی، جس میں ہمارے میزبان تھے شہزاد سعیدی۔ میزبان تو میں ہی تھا لیکن میرے ساتھ جو مہمان تھے وہ تھے مرزا اختیار بیگ صاحب، اور مرزا اختیار بیگ صاحب نے ایک بہت زبردست میسج دیا، اور ہم بھی اسی میسج پہ انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور آپ سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کے بچے ہیں آپ مجھے ڈیٹیل دیں اپنی، میرا نمبر اسکرین پہ چلیں گے، میرا فیس بک شہزاد سعیدی کے نام سے، آپ مجھے بتائیں اپنے گھر کے ڈیٹیل دیں، کتنے افراد ہیں، کتنے بچے ہیں، ان کے لیے جتنا حد ممکن ہوگا ہمارے لیے ہم ان کی شاپنگ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور 25 رمضان تک ہم نے ایک ٹائمنگ رکھی ہے کہ 25 رمضان تک آپ ہمیں کمپلیٹلی ایک میسج دے دیں تاکہ اس کے بعد جو بھی ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اچھا، آج میرے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت موجود ہیں، ایک بار پھر انہوں نے اعزاز بخشا میرے پرام میں آ کے، محترمہ نورین اسلم صاحبہ السلام علیکم، جو کہ زوجہ ہیں ایس ایس پی شہید چودھری حسن صاحب کی۔ آپ دوبارہ میرے شو میں آئیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ سماجی رہنما اور تاجر ہیں جناب حماد پوناوالا، آل سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین بھی ہیں، آج یہ بھی ہمارے پروگرام بزم عقیدت میں آئے۔ میں حماد بھائی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں حماد بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ آئیں میرے بزم عقیدت میں۔ ایک اور سماجی رہنما اور خدمت انسانیت کا کام کرنے والے ماشاءاللہ محترم جناب نعیم ایم این اے صاحب، ایم این اے نہیں ہے، ان کو ایم این اے پیار سے کہتے ہیں، تو میں بھی ان کو ایم این اے کہہ رہا ہوں۔ نعیم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، میں بہت شکریہ آپ آئے بزم عقیدت میں۔ اور نعت خانوں میں ہمارے ساتھ ہیں، بہت خوبصورت نعت شریف کا ہدیہ پیش کرتی ہیں اور بہت دل سے پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، جب پڑھتی ہیں تو ایک کیفیت باندھتی ہیں، محترمہ فائزہ کامران صاحبہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، آپ آئیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت نعت شریف پڑھنے والی محترمہ شکیلہ پروین صاحبہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ آئیں بزم عقیدت میں۔ اچھا شکیلہ پروین صاحبہ، ہماری جو بزم عقیدت کا جو آغاز ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کریں تاکہ ہم پر بھی کرم ہو میرے رب کا۔ ستم سے عقبا کے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکیلہ پروین صاحبہ بہت خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی. اللہ پاک اپنا خاص کرم اور اپنا خاص فضل فرمائے ہم پر. کیسی ہیں نورین صاحبہ؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ اب تو گزر گیا رمضان, گزر گیا, ہاں اب تو 7 سے 8 روزے ہیں. کووڈ-19 پہ تو ہم نے بہت باتیں کی, اور آج ہم جو بات کریں گے نا, ہم انسانیت پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی ہم نے 10 دن کا جو 10 نیکیاں, جو کل آپ نے خود کہا کہ 10 نیکیاں, یہ 10 دن کا جو پروگرام جو ہے نا ہمارا, صرف یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو کھڑا کر دیں, ضرور, ٹھیک ہے نا میڈم. یعنی کسی ایک فیملی کو ہم ان کا سہارا بنے حماد بھائی, کسی ایک فیملی کو یا جتنا ہو سکتا ہے. لیکن میڈم ہماری جو کیپیسٹی ہے نا, دیکھیں ہم جو کر سکتے ہیں, ویسے تو ہم بہت سارے لوگ ہیں ہم, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں, ایک فیملی کا اگر کرتے بھی ہیں تو کتنا خرچہ ہوگا. دیکھیں ہم نے جو اسٹڈی کی نا حماد بھائی, ہم نے کوشش کی کہ اپنے ایک فیملی کو کھڑا کر دیں. ہاں, ہم ایک کے پاس گئے, اس نے کہا کہ شہزاد بھائی مجھے اگر آپ شاورمے کی اگر مشین لگا دیں گے نا تو مجھے کسی کے پاس نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاورمے کی مشین کتنے کی آئے گی؟ 25 سے 30 ہزار روپے کی. بولا مجھے دلا دیں 1500 سے 2000 میں عزت سے کماؤں گا. ٹھیک ہے نا. ایک فیملی کے پاس گئے, اس نے کہا میں بہترین کاریگر ہوں سلائی کا, ٹھیک ہے. ہم نے جب اس کا کارخانہ وزٹ کیا جہاں وہ کام کرتا ہے, تو ہم نے اس کی جب ٹھیکیدار سے معلوم کیا کہ آپ اس کو کیا سیلری دیتے ہو, اس نے کہا میں ہفتہ دیتا ہوں اس کو. ہم نے کہا کیا ہفتہ دیتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں ہفتہ اس کو دیتا ہوں 2000, 2500, 3000. میں نے کہا 2000, 2500, 3000 سے کیا پورا ہوتا ہوگا اس کا؟ کہہ رہا ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے. ہم صبح فیکٹری ہماری کھلتی ہے 8 بجے, شام کو 5 بجے بند ہو جاتے ہیں, کام ہمارا ہے نہیں, گارمنٹس کا کام بالکل فلاپ ہو گیا ہمارا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے سب سے بڑا افیکٹ تقریباً تمام ہی کیا بزنس کیا سب پہ پڑا, اور بالکل جو گراؤنڈ کا طبقہ ہے وہ بالکل مرنے کو تیار ہو گیا, خودکشیاں شروع ہو گئی. تو اس وجہ سے اگر جتنے بھی جذبات اگر انسانیت کے لوگوں کے اندر ہوں گے نا, تو ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر تھام کر چلے. اگر ایک ٹائم اپنا ہولڈ کر لو کھانا, دوسرے کو دے دو. خدا نیتوں کو دیکھتا ہے, نیتوں کو دیکھتا ہے, خدا نیتوں کو دیکھتا ہے. دولت اور مال یہی رہے گا, یہی رہ جائے. آج تک اس دنیا سے جو لوگ گئے تو ہاتھ تو دونوں کے خالی تھے, خالی کچھ بھی نہیں لے کر گئے. تو بہتری اسی میں ہے کہ سب مل کر ساتھ چلیں, سب مل کر ساتھ دیں. تو اس کے علاوہ نورین صاحب ہم نے یہ سوچا 1 لاکھ روپیہ چودھری اسلم کی سیلری اس وقت آپ کو اناؤنس کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے. ہمارے والے صاحب اسی طرح کل مرزا اختیار بیگ صاحب تھے ہمارے شو میں, انہوں نے کہا کہ شہزاد بھائی جس فیملی کے بچوں کو شاپنگ کرانی ہوگی وہ شاپنگ میں کرا کے دوں گا. ہم نے کہا اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے ہم کیوں کام نہ کریں, آخری کے 10 دن جو ہم کیوں کام نہ کریں. اشرف میمن صاحب نے کہا بھائی ایک فیملی میری, اس کو جو چیز چاہیے ہوگی میں کر کے دوں گا. ہم نے کہا ڈائریکٹلی کر کے دیں آپ, ہمیں کسی ایک فیملی کو کھڑا کرنا ہے, اور یہ بھی نہیں اس فیملی پہ ہم نظر رکھیں گے کہ واقعی میں وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, 1500 سے 2000 کما بھی رہا ہے نہیں کما رہا. ٹھیک ہے نا. ہم اب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں بہت اچھی سوچ ہے, اور سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کروں کہ پچھلا جو لاک ڈاؤن گزرا تو نعیم نے بھی ہمارے ساتھ کام کیا, اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کام لے لیا ہم سے, اور دوستوں نے مل کے ہم نے کیئر فار ہیومنٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا, اور ہم نے مل کے, نعیم نے بھی اس میں ہمارے ساتھ جو ہے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس وقت جو ضرورت تھی نا, سب سے زیادہ لوگوں کو ایک راشن کی ضرورت تھی, کیونکہ لوگ جو ہے وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کووڈ سے جو ہے وہ لوگ مر رہے ہیں یا ایک خطرہ ہے. میرا ماننا یہ کہ جو بھوک سے لوگ مرتے ہیں, بیروزگاری سے لوگ مرتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک وبا ہے. اور اس وقت جو سب سے زیادہ پرابلم ہے, میں جو بات کہنے جا رہا ہوں شاید آپ لوگ اس بات کو سیکنڈ کریں نہ کریں, اس وقت جو نوجوان طبقہ ہے اور بے روزگار لوگوں میں انزائٹی کی جو بیماری ہے نا, وہ سب سے زیادہ جان لیوا ہے. اور انزائٹی کو کہتے ہیں ڈاکٹر اس کی زبان میں کھلا شیر ہے یہ. تو جو انزائٹی ہے اس میں لوگ سوچ میں اور بے روزگاری کے اندر لوگ جو ہے وہ انزائٹی کے مریض ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے. تو بڑا مسئلہ ہے یہ. تو اگر آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں نا تو راشن دینے سے وہ بہت زیادہ الگ ہے. اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینے کے بجائے لینے والے سے بجائے دینے والا بنا دے تو یہ بہت بڑی یہ بہت بڑی نیکی ہے. دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی کھلانے سے زیادہ مچھلی پکڑنا سکھائیں, تو اکثر ہم دیکھتے ہیں رکشے وغیرہ کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک گہری بات ہے. اور ہمارے وہ لوگ جو وائٹ کالر ہیں, جو کسی سے مانگ نہیں سکتے, جو اپنے فیملی سے بھی نہیں مانگ سکتے, ایسے لوگ جی ہم نے منتخب. میرے ابو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک آپ کو ایسا ہاتھ رکھے, ایسا نہ رکھے. تو دیکھیں ہماری جو سوچ ہے وہ ویسے ہی ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں, جیسا آپ اللہ سے گمان رکھتے ہو ویسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اگر آپ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو مانگنے والا بناؤ گے تو مانگنے والے ہی رہو گے زندگی بھر, دینے والا بناؤ گے تو دینے والے ہی رہو گے. تو ہماری خواہش یہ ہے اور دعا یہ ہے کہ ہم جو دینے والے ہیں وہ دینے والے رہیں, اور جو بیچارے لینے والے ہیں وہ دینے والے بن جائیں. انفارچونیٹلی جو حالات ہیں اور جس طریقے سے پالیسیز ہیں اور
پھر میں ایک سخت بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو بیچارے دینے والے تھے اب لینے والے بن چکے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ مانگ کے اپنا گھر چلا لیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ سفید پوش ایسے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں, بیماریوں کے اندر ہیں, ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, گھروں میں بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں. آپ کو ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے, چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. آپ جو بتا رہے ہیں 10,000 روپے, کسی کا بھی آپ نے کوٹ کیا, تو جو ایوریج انکم ہے وہ 15,000 روپے انکم ہے. میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں یا بیٹھ کے آپ کے چینل میں, آپ 15,000 روپے میں ایک مہینہ چلا کے دکھائیں. نہیں چلا سکتے. آپ 30,000 روپے میں چلا کے دیکھیں. دیکھیں ہمارے گھروں کے بجلی کے بل ہی 50,000 اور 60,000 روپے بجلی کے بل آتے ہیں. وہ غریب کیسے سیٹسفائڈ ہوتا ہوگا, کیسے اپنے بچوں کو تعلیم دے گا. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, ایک نارمل اسکول جو ہے, وہ بھابھی میری بات سے شاید سیکنڈ کریں گی, 25,000 روپے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ تعلیم کے لیے جو آپ کو چاہیے بچے کی. تو جو چودھری اسلم کہاں سے نکلے گا, یا اچھے آفیسرز کہاں سے نکلیں گے؟ 5,000 روپے میں جو ایک نارمل مڈل کلاس ہے وہ اپنے بچوں کو 5,000 میں تعلیم دیتا ہے, اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہاں کیا تعلیم ملتی ہے. اگر آپ کو اچھی تعلیم دینی ہے تو آپ کو منیمم 25,000 روپے دینے. تو نوکری پیشہ جو لوگ ہیں وہی لوگ اپنے بچوں کو افسران بناتے ہیں, پولیس میں ڈالتے ہیں. میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میں اپنے بچوں کو پولیس میں نہیں ڈالوں گا. میری خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ بزنس مین بنے گا. ان کی خواہش ہے کہ ان کا بچہ جو ہے پولیس میں جائے. تو یہ اس طرح کی تعلیم دے سکیں گی کیا وہ 50,000 روپے اور 30,000 روپے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے, اور بڑی امیدیں تھیں ہمیں عمران خان سے کہ وہ آئیں گے, سب سے پہلے تعلیم پہ کام ہوگا, صحت پہ کام ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی صحت کا معاملات بھی آپ کے سامنے ہے, تعلیم کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. ہمارا کوئی تعلق کسی پولیٹیکل سے نہیں ہے, لیکن جو چیز چل رہی ہیں وہ بہت خرابی کی طرف. اللہ پاک فضل فرمائے, کرم فرمائے. اچھا نورین صاحبہ, مجھے بتائیں سوشل کام تو آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ, اور آپ ایک فاؤنڈیشن بھی بنا رہی ہیں ماشاءاللہ. فاؤنڈیشن ابھی ان قریب اناؤنسمنٹ پوری پراپر طریقے سے کروں گی. جتنا کام ابھی سوشل میڈیا پہ میرا چل رہا ہے وہ میرا ذاتی چودھری اسلم کی سیلری سے چل رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. آپ کا ایک کمرشل بھی چل رہا ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ, آپ ہمارے اسپانسر بھی ہیں. وہ افطار, جی جی افطار, ہاں وہ باکسز چل رہے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. کسی تو کو کیسے خوشی فیل کرتی ہیں آپ آپ اس چیز کے؟ میرے خیال میں وہ میرے پاس لفظ وہ جذب میں بیان نہیں کر پاؤں. ایک سکون چھا جاتا ہے زندگی پہ. ہم لوگوں کی وہ زندگی جو لگی ہوئی ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر ایک دل کو یہ سکون ہے کہ ہاں اے میرے رب, ہم تیری عبادت کے تو چور رہے, اللہ اکبر, اللہ تیرے انسانوں کے نہیں ہیں. ہاں ہاں, واہ 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 واہ, تیری عبادت کے تو چور رہے لیکن تیرے انسانوں مطلب پراپر تو نہیں کرتے نا. اگر یہ جذبہ انسانیت اور ہمدردی جاگ جائے تو آپ نے سمجھو اللہ نے کیا, اللہ اپنی چیز بخش دیتا ہے اور حقوق العباد نہیں بخشے جاتے. بالکل. تو اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے. اور اسپیشلی چودھری اسلم اس معاملے میں 300 گرانوں کی کفالت کرتے رہے تھے. وہ سرکاری آفیسر, اچھا, رشوت کے بازار گرم ہوتے ہیں میدانوں میں, میں نے بھی دیکھا ہے. پر چودھری اسلم کے آج بھی سارا کچھ چیک کر لے, میں چلتی ہوں. اور جذبے دونوں میں تھے. میں بھی چھپ کے چلا کرتی تھی, وہ بھی. میں چودھری کو مانگا کرتی تھی, اے اللہ جتنی چیزیں اللہ تیرے بندوں کے راستے میں ہم کرتے ہیں پتہ نہیں ہو, مگر اس کے عوض مجھے چودھری اسلم کی زندگی عطا کرنا. بس ایک شام. لیکن دیکھیں نا رتبہ بھی کتنا بڑا ملا ہمارے. اللہ پاک نے کیسی عزتوں سے شہادت دی ماشاءاللہ. آج بھی نام ہے, ہاں آج بھی نام ہے, کیا بات. اچھا نعیم بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ کام کرتے ہیں, دسترخوان لگاتے ہیں ماشاءاللہ, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کیا آپ کی کوئی ٹیم ہے, آپ خود سے کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, فاؤنڈر وغیرہ؟ ہماری ٹیم ہے یہ پوری. اچھا, امانت دار ویلفیئر کے نام سے ہماری ٹیم ہے. گل پلازا کے پاس ہم کرتے ہیں. روز کے 300 ڈبے بریانی کے اپنا افطار سے پہلے 5:30 بجے کر رہے ہیں. رمضان میں 5:30 بجے کر رہے ہیں, اور عام دنوں میں جو ہے نا دوپہر کو 2 بجے. اچھا, تو اس میں کچھ لیتے بھی ہیں فری آف کاسٹ کھانا؟ نہیں, 10 روپے میں کھانا دیتے ہیں. 10 روپے میں 10 روپے میں بریانی ہوتا ہے, بالکل بہترین کے ساتھ, جو ہم بھی کھاتے ہیں. اچھا, ہم بھی وہی کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ آفس میں بیٹھ کے. یعنی بریانی ہوتی ہے؟ بریانی, کسی دن قورمہ ہے, مگر ہوتا ہے سارا آئٹم چکن آئٹم ہوگی. کسی دن چکن کڑھائی ہوگی, کسی دن چکن قورمہ ہوگا, کسی دن چکن آلو ہوگا. تو اس میں لوگ شامل آپ کے ساتھ جو کوپریٹ کرتے ہیں؟ جی جی جی. اچھا, نارمل طبقے کے لوگ آتے ہیں آپ؟ نہیں, ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے آفس کے پاس انکل سری ہاسپٹل ہے, وہاں کے جتنے پیشنٹ ہیں دوائی لینے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس. ان کے جو اسٹاف ہے ان میں یہ ہے کہ کرسچن بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, ہر قسم کے آتے ہیں. اس میں نہ زکوٰۃ ہے نہ خیرات. کسی نے آ کے دعا تو دی ہوگی نا آپ کو؟ جی جی جی. آپ سے گلے بھی ملا ہوگا, بولا ہوگا بھائی آپ بہت زبردست ماشاءاللہ, دعائیں تو بہت ملی ہے نا. جی جی, کتنی خوشی ملتی ہے ماشاءاللہ, سکون کتنا ملتا ہے ایسے کام کر کے. پچھلے سال بھی ہم نے احمد بھائی کے ساتھ مل کے ماشاءاللہ راشن کا بہت کام کیا, کیئر فار یونٹی کے نام سے. واہ واہ. کورونا شروع جب ہوا تھا, جب سے ہم نے شروع کیا تو رمضان سے پہلے. کام ہے نا یہ کام, اس کے لیے اللہ پاک نے منتخب کیا ہوا ہے کہ یہ کام مجھے اس سے لینا ہے. انسان کی مخلوق کی خدمت کرنا عام بند ہر کسی کا کام نہیں ہے. جی جی, ٹھیک ہے نا.
یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ پاک آپ کو اور اجر عظیم عطا فرمائے. ایک نعت شامل کرتے ہیں. فائدہ کمران صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں خوبصورت ہدیہ پیش کریں. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، کہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں. اور دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھنا، دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھنا، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اللہ سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. کب سے پڑھ رہی ہیں نعت شریف آپ؟ الحمدللہ میں بچپن سے 5 سال کی عمر سے 5 سال کی عمر سے پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو فیملی سے بھی کوئی پڑھتا ہوا رہا نعت جی شریف؟ ہاں بالکل، میرے والد اور والدہ جو ہیں وہ دونوں کا تعلق ریڈیو پاکستان سے، اور دونوں ماشاءاللہ نعت. اچھا ماشاءاللہ. تو سیکھا بھی انہی سے آپ نے؟ جی ہاں بالکل، جو کچھ اچھا بھی نعت سیکھا شریف ہے والد صاحب اور والدہ سے. اچھا ماشاءاللہ. جی. تو نعت شریف پڑھنا صرف کراچی میں ہے یا پاکستان سے باہر بھی آپ گئی ہیں؟ نہیں الحمدللہ اکراس سٹی بھی شرکت ہوتی رہتی ہے. پاکستان سے باہر جانے کا موقع ابھی نہیں ملا ہے. نہیں ملا. جی چلے ہم دعا کریں گے آپ کو ملے، انشاءاللہ. کووڈ-19 ختم ہو تو آپ کو ملے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ یوٹیوب پہ کوئی فیمس کلام آپ کا آفیشیل؟ یوٹیوب پہ بہت سارے فیمس کلام ہیں، آپ سرچ کریں گے فائزہ کامران کے نام سے تو آپ کو بہت سارے کلام وہاں پر اوکیجنلی، جیسے رمضان کے حوالے سے رمضان کے کلام ہیں، اور ربیع الاول یا محرم وغیرہ کے حوالے سے اس کے کلام موجود ہیں. ہم دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے. آپ کب سے پڑھ رہی ہیں شکیلہ پروین صاحبہ؟ ہاں ایسے ہی بولیں آپ. الحمدللہ میں بھی بچپن سے پڑھ رہی ہوں. جب میں 6ٹھی جماعت میں مائک پہ بولیں. الحمدللہ میں بھی جو ہے بچپن سے پڑھ رہی ہوں. جب 6ٹھی جماعت میں تھی تو اسکول کمپٹیشنس میں حصہ لیا کرتی تھی. پھر ریڈیو پاکستان اسٹارٹ کیا، پھر پی ٹی وی گئی. وہاں کسی نے آپ کو پروموٹ کیا؟ والدہ میری ماشاءاللہ، اور میرے اسکول کے پرنسپل. اچھا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جی موٹیویٹ کیا، سپورٹ کیا، بتایا کہاں جانا ہے کیا ہے. تو پھر اس طرح سے میرا کاروبار رہا. باقاعدہ نعت شریف سیکھی آپ نے کسی سے؟
सुन कर ही सीखा है, लेकिन सुन के सीखा जी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वालदा मेरी बहुत अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह, तो उनसे अच्छा सीखते अच्छा, हैं। मुझे ये बताएं कि यूट्यूब पे कौन सा फेमस कलाम है आपका? मेरे माशाल्लाह बहुत सारे ऑफिशियल कलाम जो रिकॉर्ड हम करवाते हैं बहुत सारे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक करवाया है अली के इश्क में जीना, अली के इश्क में मरना। माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है मेरे लिए। माशाल्लाह। जी जज़ाक हम दुआएं देंगे आपको कि अल्लाह पाक आपको और इज्जत से अल्लाहुम्मा नवाजे। आमीन, आप इसी अल्लाहुम्मा तरह आमीन। हुजूर की हमदो सना करते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं नूरिन साहिबा, अब सुनने में आ रहा है कि 8 मई को जो और सख्त लॉकडाउन हो जाएगा, तो उसमें जो ताजिर हजरात जो हैं, जिनका गारमेंट्स का काम है, जिनका ज्वेलरी का काम है, तमाम जिनका सीजन होता है, उनको क्या बनेगा? उनका तो क्या, मैं कहती हूँ उनका तो सारा मतलब कारोबार सारा स्लो बंद हो जाएगा। फिर हाँ। उसके बाद जो लेबर तबका है वो किधर जाएगा? फिर उसके आप आवाज नहीं उठाती हैं, आपको तो अल्लाह पाक ने अरे एक शख्सियत मैं से ये नवाजा है काम कि आपको। अपने बेसिस पे कर रही हूँ। हाँ। मैं किसी की अभी तक मैंने 20 रुपए फंडिंग नहीं ली अभी तक। अब इरादा है कि मैं वो जो प्लॉट मेरा पुलिस की तरफ से मुझे मिला उसको मैं करके इसको लॉन्च करूंगी पूरे पाकिस्तान के अंदर चलाने के लिए। हमारा जीना मरना गुर्बत तकलीफ सारी साझी होनी चाहिए। सांझी होनी चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ एक टाइम हम कम खा लेंगे तो क्या जाएगा। सही बात है। ये जज्बे हर इंसान को तो खुदा नहीं देता, किसी किसी के सीने में डाल देता है। एक चौधरी साहब के साथ थे जो इनके हैं, अब ऐसे कई लोग हैं हाँ ऐसे कई लोग। जिनसे अभी जो लेबर तबका है या जो भी घराना चल रहा है हाँ। तो वो इन्हीं चीजों पे ही है लोगों का गुजारा। कुछ लोग अभी इनका मैंने उस दिन सुना था कि 10 रुपीज लेते हैं। आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी नॉर्मल तबके से जरूर लें, बिल्कुल मिडिल गरीब लोगों से मत लें। थोड़ा सा एक जवाब दूं। ये एक बहुत अच्छी सोच है, 10 रुपए वाली जो सोच है ना, जो काम कर रहे हैं इसमें एक खुददार आदमी जो होता है ना, देखिए ऐसे खिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिस इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे राशन मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो खाना खिलाते हैं, दस्तरखान चलते हैं और उनके पास लोग कम पड़ जाते हैं, खाना बहुत होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुददार होते हैं, वो 10 रुपए दे के समझते हैं कि यार हमने खाना खरीदा है, पैसे दे के हमने मतलब खरीदा। किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बेहतर है। ऐसे आप आए भाभी वहाँ पर उस इलाके में, वहाँ बहुत दस्तरखान है माशाल्लाह, अच्छा। बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे मैंने- हैं। तो ये जो एक ऑप्शन होना चाहिए, जो खुददार लोग हैं जो चाहते हैं कि वो 10 रुपए के अंदर 20 रुपए के अंदर खाना खा लें, जो आपको दे पता है जो सके लेबर है डेली वेजेस पे जो दे सके, जो दे दे सके, जो वो ना दे सके तो अच्छा, खामोश उसको हो क्या जाए तो करते हैं? समझ ऑप्शंस है लेना। ना, उनके लिए ऑप्शंस हैं। मटन मिल रहा है उनको, माशाल्लाह खिलाने मैंने के लिए जी सुना था इनका। मटन मिल रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि भाई हमारे पास लोग जो है वो कम पड़ जाते हैं, खाना ज्यादा होता लेकिन हो सकता है किसी को खाने वाले को नहीं बैग का टेस्ट अच्छा लगता हो। है। तो वो है, वो क्या लेकिन करें? मैं तो इसको प्रमोट करता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। नहीं इन्होंने काम बहुत अब अच्छा लेकिन किया। जिनका बजट नहीं है और वो चाहते हैं कि यार वो खाना खाना है, तो उनको 100 रुपए तो चाहिए, 80 रुपए तो चाहिए खाना खाने के लिए, तो वो 10 रुपए में उनको ऑप्शन मिलता है, तो वो बचा के पैसे अपने बच्चों के लिए कुछ और ऑप्शन। अच्छा मुझे ये बताएं नौरीन बाजी कि आप जो फाउंडेशन जो बना रही हैं, आपका क्या यानी क्या काम होगा, उस फाउंडेशन का क्या काम होगा? मैं तमाम सारे काम जो जो मसले होंगे, अच्छा ऑल पे मतलब काम शादियां भी होंगी, जिन बेवा है उनको प्रॉब्लम पैसे का है उनकी मंथली फिक्सिंग होगी, और जितने मामलात होंगे वो सारे तय होंगे इसके यानी अंदर। हम सारे किसी एक ऑप्शन पे काम नहीं करेंगे। अच्छा अब हर घर का अलग मसला है, हाँ गुर्बत भी है, बीमारी भी है, किसी के पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, सिसकते हुए कैंसर से भी लोग मरते हैं। अल्लाह अकबर, बड़ा वो काम। मैं वीडियो से ऐसे ही सोशल मीडिया पे जब वायरल थे, मैं दूर बात मैं नहीं देखती ज्यादा। और जब ईद के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं जो ओल्ड हाउस में होते हैं, माँ बाप को आजकल की औलादें छोड़ा जी जी छोड़ाती हैं अल्लाह। सबसे बड़ी अपने लिए दोज़ख के रास्ते खोल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिंदगी तो तकलीफ का नाम भी है, खुशी का भी है, हर चीज है इसमें, सिर्फ सीना बड़ा करने का नाम, सीना बड़ा करना, उसमें दिल बड़ा करना, हाँ, दिल बड़ा सीना करना। जज़ब कर लो उसमें। हमाद भाई आप तो- क्या कहेंगे जब ये कोविड-19 और सख्त हो जाएगा, मार्केटें बंद हो जाएंगी, यानी मैं आपकी मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं वो मार्केट जो गारमेंट्स का जिनका काम है, जिनका ज्वेलरी का काम है, कॉस्मेटिक का काम है, उनका क्या बनेगा? देखिए मैं एक इत्तेहाद का प्रेसिडेंट हूँ और ये बहुत सारी मार्केटें हमारे साथ एफिलेटेड हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे साथ एफिलेटेड हैं, तो ये सारे हमारे डोमेन में आती हैं, हमारे साथ आती हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भाभी ने जो बताया कि जो लोअर तबका है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो है, डेली वेजेस पे रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। देखें जो फैक्ट्रीज लगा के बैठे हैं या स्मॉल इंडस्ट्रीज चल रही हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो 1 साल और बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो बेचारा अपना जो है हैंड टू माउथ चल रहा है, जो कि
80% طبقہ ہمارا اسمال ٹریڈ کا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے جو پچھلے سال ڈیمیجز دیے ہیں ان کو کووڈ کے اندر, وہ اس کو ابھی تک کور نہیں کر پائے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس روز کے فیصلے آتے ہیں, سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے نا وہ انفارچونیٹلی فراڈ کے کیسز کا آتا ہے, اور جینوئن فراڈ کے کیسز کا بہت زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ لوگ ان کا سرکل رک چکا ہے. اور جو پچھلا لاک ڈاؤن ہے وہ آپ اس کو جو ہے اس کی سائڈ افیکٹ ابھی اور 2 سال بعد دیکھیں گے, لیکن اب جو ہمیں ڈر ہے کہ جو اب یہ لاک ڈاؤن لگانے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت اس وقت زیادہ پرابلم میں آ جائیں گے. اور جو بھابھی کی سوچ ہے, ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ اب بہت ضرورت ہے اچھے لوگوں کی, ستار عیدی کی, کم سے کم 1000 ستار عیدی کی ضرورت ہے اس وقت یہاں پر. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعیم بھائی, آپ جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اس پہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ سر میسیج یہی ہے کہ آپ بھی یہ دیکھ کے ہمارے ساتھ کام کریں, آپ اپنے علاقوں میں کام کریں, اپنے علاقوں میں کام کریں, ہم لوگ یہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. ہم لوگ یہ رات کو جامع کلات پہ سبزی کا بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, رات کو 10 بجے کے ٹائم پہ سبزی بانٹ رہے ہیں, وہاں بریانی کھلا رہے ہیں, اور 3 بجے کے ٹائم انڈا پراٹھا شاہ برادر کے نام سے. واہ واہ, انڈا پراٹھا بھی کھلاتے ہیں؟ انڈا پراٹھا بھی, شیری میں انڈا پراٹھا. اچھا, وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ جامع کلات مارکیٹ کے پاس. آپ کو پتہ ہے حضور کے بعد ایک صحابی ہیں, انہوں نے پوچھا حضور بہترین اسلام کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا بہترین اسلام یہ کہ کسی کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس کو کھانا کھلاؤ, صحیح ہے, اور اس کو سلام کرو. یعنی آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بھابھی, ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو کووڈ کی وجہ سے معاملات ابھی جو چلنے والے ہیں لاک ڈاؤن کے, تو سارے جو اس قابل لوگ ہیں وہ سارے وہ آگے ہیں, عبدال ستار عیدی بن جائیں, کچھ بن جائیں, ہاں کچھ دن تھوڑے تھوڑے بھی بن جائیں نا, تو تکلیفیں مل کر اٹھا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح مطلب کرائم بھی کم ہو جائے گا, جو خودکشیوں کا لیول ہے وہ بھی کم ہوگا. اگر کسی کو کھانا ملے گا, کسی کی ضروریات نارمل بھی پوری ہو جائیں گی نا, ہائی پروفائل مت جائیے, نارمل میں سب کو چلائیے. اس طرح دیکھیں افیکٹو ہم بھی ہیں, حالات سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی, مگر یہ ہے کہ مل کر چلتے ہیں, مل کے چلتے ہیں. ہمارے پہ کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیں, ہم جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہے, کہتے ہیں لیکن ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہے. اگر آپ باہر یورپ میں یا دوسری کنٹریز میں جائیں تو جب لاک ڈاؤن ہوئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو گھر پہ بٹھا کے اس سے زیادہ ان کو پیسہ دیا ہے, اس سے زیادہ سہولتیں دی ہیں. بہت سے لوگ ہیں میرے جاننے والے, ان کے بچے اور ان کے رشتہ دار جب وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو گھر بیٹھے بیٹھے ان کا معاوضہ مل رہا تھا, ٹھیک ہے. ان کے گھروں کے رینٹ ان کو معاف کیے گئے, بجلی کے بل معاف کیے گئے, یوٹیلیٹیز ان کو معاف کی گئی, ٹھیک ہے, اور گھروں پہ ہر چیز ان کو مل رہی تھی. اگر پاکستان میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں, پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. دیکھیں, ریاست کا کام ہے لوگوں کو اون کرنا, کھانا کھلانا, یہ ویلفیئر کا ہمارا اپنا کوئی نظام بنا ہی نہیں آج تک. ستار عیدی کی جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی, آج تک ہماری گورنمنٹ ایمبولینس کا نظام بھی نہیں دے سکی, ٹھیک ہے. حکومت پاکستان آج تک ایمبولینس کا نظام نہیں لا سکی, ہمیشہ یہ پرائیویٹ لوگوں نے ہی آگے بڑھے, انہوں نے کام کیا ہے. تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن لگانا ہے اور واقعی یہ وبا اتنی خطرناک ہے تو پھر آپ اون کریں اپنے لوگوں کو, ٹھیک ہے. آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں, سب سے پہلے آپ کھانا دیں گے ان کو, آپ ان کی جان بچائیں گے, کھانا کھلا کے ان کی جان بچائیں گے. گھروں میں بٹھا کے بند کر کے نہیں ہوگا. حماد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے میرے پروگرام میں بزم عقیدت میں. بھابھی, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہم دعا کریں گے اللہ پاک چودھری حسن صاحب کے درجات بلند فرمائے. نہیں میں صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فائزہ کامران, آپ کا بہت شکریہ. شکیلہ پروین صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ آئیں بزم عقیدت میں. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. کل تک کے لیے, کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان الکریم